یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی پڑے گی دوستو، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بے شک آپ اس کو بند کر دیجئے، جب آپ کے پاس وقت ہو تب اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ یہ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو بہت اہم ایک بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی، یا یہ میں کہوں کہ میں اس کو سمجھا نہیں سکوں گا میں اپنی نااہلی جانتے ہوئے۔ دیکھیں، ایک ڈرامہ تھا بہت پہلے جب میں چھوٹا سا تھا، جو کہ اشفاق احمد کے ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ تھا۔ اس کا عنوان تھا فہمیدہ کی کہانی، استانی فرحت کی زبانی۔ اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو شاید یہ ڈرامہ آپ کو مل جائے، فہمیدہ کی کہانی، استانی فرحت کی زبانی۔ اس میں استانی فرحت ایک بیگم خورشید شاہد جو مشہور اداکارہ، بزرگ اداکارہ تھیں، تو وہ اس میں استانی فرحت ہیں، جو کہ ایک پرائمری اسکول کی ریٹائرڈ ٹیچر ہیں۔ وہ بیوہ ہیں، ان کی ایک جوان بیٹی ہے جس کا نام فہمیدہ ہے، اور وہ کالج میں پڑھتی ہے، اور ان کی زندگی کا پورا محور جو ہے وہ ایک بچی ہے، جس بچی کی انہوں نے شادی کرنی ہے۔ تو وہ اپنی تھوڑی سی پینشن سے، اپنے جو بھی ان کی آمدنی تھی، اس آمدنی سے انہوں نے اس کے لیے جہیز بنانا شروع کیا۔ اب وہ جہیز جو ہے ایک ٹرنک میں رکھا ہوتا تھا، وہ ہر روز اس کے بارے میں فکر مند ہوتی تھی۔ خاص طور پر اس میں چیچا بتنی کے کھیس تھے، کچھ سویٹر تھے، کچھ اور جوڑے تھے، اور جب وہ سنبھال کے رکھتی ہیں اور گھر سے باہر جاتی ہیں، اور تو وہ اس میں تالا لگا کے جاتی ہیں، اور ان کی بیٹی یہ کہتی کہ یہ آپ کے چیچا بتنی کے کھیس کس نے چوری کرنے ہیں؟ تو وہ کہتے نہیں بیٹا، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو وہ بچی جو ہے نا اس بات پر بہت ناراض ہوتی کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ اسی دوران میں ان کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا گھر تھا، وہاں ایک امیر آدمی رہتے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ ان لوگوں کا بھی اس محلے میں رہنے کی وجہ سے ان کے گھر آنا جانا تھا، اور وہ لڑکی بھی فہمیدہ کی عمر کی ہی لڑکی تھی، اور اسی طرح کے اسکول اور کالج میں پڑھتی تھی، مگر اس سے نالائق تھی، اس کی پڑھائی میں اتنے نمبر نہیں آتے تھے۔ اس کی جب شادی ہوئی تو سامنے والوں نے اس کی شادی پہ اتنا بے دریغ خرچ کیا، اتنے یعنی وہاں روشنیوں کا اہتمام کیا، اور وہ ڈرامہ آج سے 25-30 سال پرانا تھا، اس کے حساب سے جو بھی نمود و نمائش وہاں ہو سکتی تھی اس کا اہتمام کیا۔ بے شمار پکوان بنائے، بہت سے جوڑے بنائے، بہت سے انہوں نے آتش بازی کا مظاہرہ کیا، بہت سے انٹرٹین کرنے والے لوگوں کو بلایا، بے شمار قیمتی کپڑے انہوں نے پہنے، بہت دن دعوتیں ہوتی رہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ لڑکی جب خود اپنے گھر کے حالات دیکھتی تھی تو اس کے اوپر ایک عجیب قسم کی وحشت طاری ہوتی تھی، اور اس کا اتنا دم گھٹا اور وہ نفسیاتی طور پر اس قدر پریشر میں آئی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کے بعد استانی فرحت اس کی موت کا مقدمہ درج کرانے کے لیے پولیس تھانے میں گئی، اور اس نے جا کر یہ کہا کہ اس کو مارا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس مارنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ یہ دلیل دیتی رہی کہ اس کے سامنے چونکہ نمود و نمائش کی گئی، اس کے سامنے اس کی غربت کا مذاق اڑایا گیا، اور اس کے سامنے کسی شخص نے اتنا زیادہ تشہیر کی اپنی دولت کی کہ وہ جس کے پاس دولت نہیں تھی، جو اپنی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم تھا، وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ ڈرامے کا انجام تو ظاہر ہے اس طرح کی فلسفی ڈرامے کا یہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایک میسج ہی کنوے کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے اس طرح یاد آئی کہ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں امیروں کی ایک شادی ہوئی۔ امیروں کی شادی پر بہت زیادہ خرچ کرنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے بھی کیا ہوگا، کسی کو کیا ہوگا، کیونکہ بادشاہوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو بادشاہ اس میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہندوستان میں اب ایک شخص کی شادی ہوئی جو کہ کوئی وہ بزنس ٹائکون تھے، ان کے بیٹے کی، تو انہوں نے بڑے بڑے اداکاروں کو، کرکٹ کے کھلاڑیوں کو، بزنس کے لوگوں کو، ایلان مسک جیسے لیول کے لوگوں کو، اور بڑے بڑے جو گلوکار، فنکار، ان کو پوری دنیا سے بلایا۔ مجھے خود پتا ہے کہ ایک آڈٹ کی کمپنی ہے جو ان کی کمپنی کا آڈٹ کرتی ہے، اس میں ہمارا ایک برخوردار جس کا نام مبشر ہے، وہ آسٹریلیا میں کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا پورا دفتر ان کی دعوت کے اوپر، امبانی ان کی دعوت کے اوپر شادی میں شرکت کرنے کے لیے گیا، ہمیں بزنس کلاس کی ٹکٹ دی گئی اور ہمیں 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، جو کہ جن کا تعلق ایک انڈائریکٹ ضمنی تعلق تھا کہ وہ اس کمپنی کے آفیسرز تھے جو کمپنی ان کا آڈٹ کرتی ہے، مجھے نام نہیں یاد، اس کے سے نام شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ امیر لوگ ظاہر خرچ کرتے ہی ہیں، جس کے پاس ہیرے جواہرات ہیں وہ ہیرے جواہرات اگر پہنے گا تو اس میں کیا حرج ہے، جس کے پاس بہت پیسے ہیں وہ بہت جہیز دے گا تو کوئی حرج نہیں، جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں وہ بڑی گاڑیاں لے گا تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیا وہ استعمال کرے۔ اصل مسئلہ اس کی نمود و نمائش کا ہے، اصل مسئلہ اس بات کا ہے کہ ایسے معاشرے میں وہ جن کی شادی ہو رہی ہے وہ صرف امیر لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں ان کی عمارت پر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید امیر کرے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غریبوں کے کسٹوڈین ہیں، جن کے پاس حکومت ہے،
جن کو ان غریب بچیوں کا ان فہمیداؤں کا خیال رکھنا ہے جن کے پاس صرف چیچا بتنی کے کھیس ہیں، جن کے پاس صرف پیتل کے برتن ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس مقابلے میں اللہ نے ان کو بہت دیا، لیکن جو نمود و نمائش اس کے ساتھ ہوئی، وہ نمود و نمائش کسی طور پر بھی حکمرانوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہی کوئی اگر اور بادشاہ ہوتا تو وہ کر لیتا، کوئی اور امیر آدمی ہوتا تو کر لیتا، لیکن جو حکمران ہے، جو کہ وہ غریبوں کا کسٹوڈین ہے، اس کے لیے اتنی بڑی نمود و نمائش کا کرنا تکلیف دہ ہے۔ میں اس ویڈیو کے ساتھ کامنٹ والا حصہ کینسل، اس کو میں وہ کر دوں گا، بند کر دوں گا، اس لیے کہ لوگ اس کو سیاسی رنگ دیں گے۔ کوئی یہ کہے گا کہ آپ یوتھیے ہیں، کوئی یہ کہے گا کہ جو ہے آپ حکومت کے خلاف ہیں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جائے۔ یہ جو ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، جو اچھے کام کرتی ہیں، وہ ہمارے قابل تحسین ہیں ہمارے لیے، اور چونکہ وہ ایک عہدے پر فائز ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ لیکن یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہو، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکمرانی بھی دی ہو، ان کے اندر کچھ انداز حکمرانی ایک عجز اور سادگی کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم سارے کے سارے لوگ ان کے ماننے والے ہیں جو حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر عثمان اور حضرت علی بن ابی طالب تھے، وہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان سب نے حکمرانی کی، اور اللہ کے سامنے دیکھیں، میں اپنی رعایا کے لیے جواب دہ ہوں، جو میرے بیوی بچے ہیں، جو میرے ساتھ ملازم کام کرتے ہیں، میرے دفتر کے لوگ، میں ان کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اسی طرح جس کے پاس بڑی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکمرانی کے اندر جو اس کے نیچے لوگ آتے ہیں، وہ ان سب کے لیے جواب دہ ہے۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے، پورے خلوص سے، بغیر کسی سیاسی اس کے، ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک میں مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے، اس ملک کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، کہ خدا کے لیے جب آپ اس بہت دیے کی بنیاد پر خرچ کریں تو جو آپ کا دل چاہے خرچ کریں، لیکن خدا لا نمود و نمائش سے گریز کریں۔ اس سے بہت سارے، دیکھیں، لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، فرق پڑنا چاہیے، غریب آدمی کو نہیں فرق پڑنا چاہیے اگر وہ بنا ہوا ہو، اگر غریب آدمی جو ہے وہ اپنی غربت پر نازاں ہو، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں۔ غربت کے ساتھ ایک محرومی آتی ہے، غربت کے ساتھ ایک تکلیف آتی ہے، غربت کے ساتھ ایک کمپیریزن آتا ہے، غربت کے ساتھ آدمی، ایک پی ایچ ڈی پاس بندہ جب یہ کہتا ہے کہ یار میں اتنا پڑھا لکھا ہوں مگر میرے تو حالات یہ ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی بہن کی شادی بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ فرسٹریشن آتی ہے، اور اگر وہ نفسیاتی طور پہ یعنی مضبوط نہ ہو، اس کی ذہنی صحت اچھی نہ ہو، تو وہ پھر اس قسم کی صورتحال دیکھ کر اس کے اندر نفسیاتی پرابلم ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے لوگ ہمارے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو میں اس بڑی فیملی کے بڑی شادی پر تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں دولہا دلہن کے لیے دعا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے میں ان کے لیے اپنی تعلق، اپنی محبت، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔